علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے سے پہلے کے امور کے حوالے سے الحمدللہ ہم بات کر چکے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری دعائیں بھی الحمدللہ ہم یاد کر چکے۔ سجدے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے اور دونوں بازوؤں کو دونوں پہلوؤں سے الگ رکھیں گے اور دونوں رانوں کو دونوں پنڈلیوں سے الگ رکھیں گے سجدے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی اگر کیفیت کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 اعضاء پر سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے 7 اعضاء وہ زمین کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، اور آپ نے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک کو ایک ہی شمار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پنجے یعنی 2 پاؤں یا ان کی انگلیاں جو موڑ کر قبلے کی جانب کی جائے گی اس پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے کپڑے یا اپنے بالوں کو اکٹھے نہ کروں، ان کو سمیٹوں نہ، جیسے پیچھے ہم الحمدللہ اس پر بات کر چکے۔ اس کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر آپ رکھیں گے یا کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے۔ زمین پر جب سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ آپ رکھیں گے تو یعنی آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو دونوں ہاتھوں کو یا تو آپ کانوں کے برابر رکھیں گے یا کندھوں کے برابر رکھیں گے، اس سے آگے بھی نہیں اور اس سے پیچھے بھی نہیں، یہاں پر آپ دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے۔ دونوں پاؤں کو آپ کھڑا رکھیں گے اور پاؤں کی ایڑیاں پیچھے سے ملی ہوں گی اور انگلیاں آگے سے موڑ کر قبلے کی جانب ان کا رخ کیا جائے گا۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت بستر سے گم پایا، میں اندھیرے میں انہیں تلاش کرنے لگی، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے ٹٹولنے لگی، تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے اندر والے حصے پر لگا، آپ حالت سجدہ میں تھے اور آپ کے پاؤں کھڑے تھے، ایڑیاں ملی ہوئی تھی اور آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی جانب رخ کیا ہوا تھا، یعنی آپ سجدہ کریں گے تو پاؤں ملے ہوں گے، آپ کے ایڑیاں آپس میں ملی ہوں گی اور پاؤں کھڑے ہوں گے اور آپ پاؤں کو اگلی جانب سے موڑ کر ان جو انگلیاں ہوں گی ان کا رخ قبلے کی جانب کریں گے، اور سجدے میں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے جائیں گے، یعنی آپ سجدے میں جانے لگے ہیں کوشش کریں کہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھیں۔ اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ایسے نہ بیٹھو، بلکہ ہاتھ جو ہیں بلکہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو، یعنی اللہ کے نبی کے واضح الفاظ ہے کہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قبلہ کا مطلب پہلے ہوتا ہے، یعنی گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھا جائے گا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ وہ مختلف طرح کے اشکالات وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اونٹ تو پہلے اگلی ٹانگوں کو موڑتا ہے تو اس کے تو ہاتھ ہی پہلے رکھے گئے ہیں نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان کی ہے گھٹنوں کو موڑنے سے پہلے ہاتھوں کو رکھنا ہے، تو جو اونٹ ہے ہم ان کے ہاتھوں یا پاؤں پر بات نہیں کریں گے کہ وہ ہاتھ موڑتا ہے پاؤں موڑتا ہے، ہاتھ کہاں ہے پاؤں نہیں، یعنی وہ اپنے ہاتھوں کو وہ موڑتا ہے اگلی جانب، تو اس موڑنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو رکھ دے۔ دوسری بات یہ ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے کہ وہ کیفیت کیا ہے، اس کے گھٹنے کہاں ہیں، اس کے ہاتھ کہاں ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو، اللہ کے نبی کے واضح الفاظ آگے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو رکھو اپنے گھٹنوں کو رکھنے سے پہلے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے۔ لیکن اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے، کوئی معاملہ ہے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، یا پھر وہ پہلے اگر ہاتھ رکھیں تو پورا وزن ہاتھوں پر آ جاتا ہے، جسم بھاری ہوتا ہے، اس میں شریعت کی طرف سے تخفیف ہے، ایسا بندہ جو آرام سے کر سکتا ہے وہ کرے۔ اگر کسی شخص کے لیے مشکل ہے، اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، اس کے درد کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو پہلے گھٹنوں کو رکھے آرام سے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھے، اس میں کسی طرح کی سختی نہیں کی گئی۔ ہاں یہ ایک سنت بیان کر دی کہ عام حالات میں جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی، بیمار نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے جیسے عموماً گھٹنوں کے درد والے تو وہ پہلے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو شریعت نے کسی طرح کی مشکل وہ نہیں ڈالی کسی کے اوپر بھی، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بعد لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھ لیں، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں آپ تھک گئے ہیں، اتنا تھک گئے ہیں کہ گرنے کا خدشہ ہے،
آپ نماز کے اندر ہی بیٹھ جائیں، اور جہاں سے کھڑے کھڑے آپ نے نماز چھوڑی وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہاں سے شروع کر لیں۔ کسی طرح کی سختی اس حوالے سے شریعت نے نہیں ڈالی۔ ہاں وہ بندہ جو بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، اس کو کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق ہی نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد ہے سجدہ، وہ اس کے چند فضائل پر اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو اور اس کا قرب حاصل کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یقیناً بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں اللہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ جیسے الحمدللہ ہم 6 سے 7 دعائیں الحمدللہ سجدے کی یاد کر چکے ہیں، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی اپنے سجدے میں کیا کرتے تھے، تو ان دعاؤں کو ہمیں اپنے سجدوں میں پڑھنا بھی چاہیے۔ سجدہ انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے ایسا حکم دیں کہ میں اسی حکم کا ہو کر رہ جاؤں، یعنی ہمیشہ اس کو میں کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لے کہ تو جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اس سجدے کی وجہ سے تیرا ایک گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں سجدے زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، اور یہ سجدہ صرف ہمارے گناہوں کو نہیں مٹاتا، درجات کو بلند نہیں کرتا، بلکہ سجدہ انسان کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی آپ کا پڑوس بھی دلاتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بن جائے، وہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضرورت مسواک وغیرہ وہ لاتا تھا۔ ایک رات آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کچھ دین و دنیا کی بھلائی مانگو، یعنی جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا اور کچھ بھی نہیں، یہ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی اپنی ذات پر سجدوں کی کثرت کو لازم کر لو۔ اگر تم سجدوں کی کثرت کرو گے تو پھر جنت میں تم میری رفاقت حاصل کر لو گے، میرا پڑوس حاصل کر لو گے۔ یہاں پر آخری بات ہمیں وہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و خواتین کے لیے ایک ہی سجدہ بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد وہ تھوڑا سا اوپر ہو کر سجدہ کرتے ہیں، خواتین بچھ کر سجدہ کرتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسے بچھ کر سجدہ نہ کرے جیسے کتا بیٹھتا ہے، اور یہ حدیث ہم یقیناً اپنے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، اور کسی بھی لحاظ سے ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح سجدہ کرنا چاہیے، کوئی حدیث نہیں ہے، کسی طرح کا حوالہ نہیں ہے، صرف اپنا ایک خیال بیان کرتے ہیں کہ چونکہ خواتین پر شرم و حیا وہ زیادہ لازم ہے لہذا بچھ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے کسی چیز کو ہمارے لیے بیان نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نبی نے طریقہ بیان کر دیا، اور وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو اگر آپ واقعی ہی مرد و خواتین کے درمیان سجدے میں فرق کرنا چاہتے ہیں، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تلاش کریں۔ کیا اللہ کے نبی نے فرق کیا؟ صحابیات نہیں تھی، بہت ساری صحابیات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات نہیں تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں ازواج مطہرات بھی موجود تھی۔ کبھی کسی حدیث میں یہ آیا ہو کہ ازواج مطہرات کے سجدے میں اور اللہ کے نبی کے سجدے میں فرق ہے؟ کسی حدیث میں آپ کو یہ فرق نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری اس بات سے اختلاف ہے اور آپ واقعی ہی سجدے میں فرق کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تلاش کریں جس میں اللہ کے نبی نے فرق کیا ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں اس فرق کو بیان کیا ہے کہ خواتین اور مرد اس طرح سجدہ کریں، پھر آپ لازماً کریں، ہمیں بھی بتائیں، ہم اپنے اس موقف کو چھوڑ دیں گے اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی تو آپ قطعاً ایسا نہ کریں۔ ایک طرح کا سجدہ، اور وہ سجدہ یہ ہے کہ رانوں کو اپنی پنڈلیوں سے الگ رکھیں گے، بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھیں گے، اور پاؤں کھڑے ہوں گے، اور پیچھے سے ایڑیاں ملی ہوں گی، اور انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی جانب ان کا رخ کیا جائے گا۔ اسی طرح سجدہ کیا جائے گا، اس کے علاوہ سجدے کا کوئی اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ لازماً کریں، حدیث پر عمل کریں، حدیث کے علاوہ حدیث کے مقابلے میں کسی کی بھی بات نہ لیں، وہ کوئی بھی ہو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مقدم رکھا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔